ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ان کے استعفے کے بعد اسی تناظر میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سربراہ جمعیت علماء اسلام اور سینئر سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی ممتاز صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کی پوری ٹیم میں کوئی بھی خیبر پختونخوا کا دانشور یا صحافی موجود نہیں ہے۔ وہ کیوں مولانا؟ بھائی اگر کوئی ہوتا تو آپ ادھر پہلے مٹھائی تقسیم کرتے، کوئی خٹک رقص پیش کیا جاتا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی خوشی نہیں منائی جا رہی، یہ کیا بات ہے؟ مولانا، ہم یہاں پر خوشی یا غمی منانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں پر آپ سے گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ اچھا، سکی گفتگو کرنی تو ٹھیک ہے، کر لے، پھر گفتگو کر لے۔ اچھا مولانا، علی امین گنڈا پور استعفیٰ دے چکے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ شکر الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی صاحب، ہم نے تو پہلے ہی واشگاف الفاظ اور انداز میں کہہ دیا تھا کہ علی امین گنڈا پور ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اسے ایک دل بھی عہدے میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے واشگاف انداز نے ہی گنڈا پور کی کرسی میں شگاف ڈالا ہے۔ کمال کر رہے ہیں حضور، گنڈا پور نام ہے ان کا۔ جی جی، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے لاہور والے لاشعوری طور پر برابری کو بڑا بڑی بولتے ہیں، ویسے ہی ہماری جماعت میں کہیں کہیں دال اور ڈال کا مسئلہ ہے۔ میں اگر گنڈا پور بھی بولوں تو آپ نے وہی سمجھ لیا ہے جو ٹھیک ہے۔ چلیں جانے دیں مولانا، اب تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دیکھیں علی صاحب، یہ خبر ضرور خوش آئند ہے، لیکن فی الحال ہم اس تبدیلی پر صرف نظر رکھنا چاہتے ہیں۔ تبصرے سے گریز اس لیے کریں گے کہ معلوم نہیں ہے کہ آنے والا شخص کہیں اس سے دو چار ہاتھ آگے ہی نہ ہو، اور وہی حساب نہ ہو جو کفن چور کے مرتے وقت ہوا تھا۔ وہ کیا حساب تھا جی؟ وہ ایک کفن چور کا قضا کا وقت آ گیا نا، تو اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میرے بچوں، کوئی ایسا کام کرنا کہ لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں نے بڑی سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میت کا کفن چوری کرنے کے ساتھ ساتھ میت کے گردے بھی نکال لیے جائیں۔ سو انہوں نے میت کے کفن چوری کے ساتھ ساتھ اس کے گردے بھی چوری کرنے شروع کر دیے۔ بس کچھ دیر بعد ہی گاؤں کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار ان سے اچھا تو ان کا باپ ہی تھا، کم از کم خالی کفن ہی چوری کرتا تھا، گردے تو نہیں نکالتا تھا۔ تو لہذا ابھی ہم بغور جائزہ لیتے ہوئے محض یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر صوبے میں بدعملی کا ادراک پی ٹی آئی کو خود ہو گیا ہے تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، کیونکہ اندازہ تو انہیں بھی تھا کہ ماچس غلط ہاتھوں میں چلی گئی، اور جنگل کو آگ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے انہوں نے جو آدمی اتارا ہے اس سے تو چلو ہماری جان چھوٹی سو چھوٹی، اب دیکھیں جو اگلا لگا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ مولانا، ایک طرف تو آپ پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی حمایت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر کو اپنی جماعت کے کسی بندے پر اعتبار نہیں ہے یا وہ اسے اس قابل نہیں سمجھتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کی حمایت اس لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ دلیر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ایک بھی کام کا بندہ نہیں ہے؟ یہ تو وہی حساب ہے نا کہ بندے کا اپنا ہوٹل ہو اور وہ ساتھ والے ہوٹل سے نان چنے منگوا کے کھانے بیٹھ جائے۔ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا حال تو اس موٹر سائیکل مکینک والا ہے جو اپنی بائک کسی اور کے پاس ٹھیک کرانے لے جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کا حال اس ڈاکٹر والا ہے
جو اپنے علاج کے لیے کوئی اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتا پھرتا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کا حال اس کامیابی کا شارٹ کٹ بتانے والے لجوبی جیسا ہے جو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا دوسروں کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں جو ہمارا تو تجربہ نہیں ہے لیکن کم از کم ہم مشاہدہ ضرور رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا حال اس نائی جیسا ہے جو اپنی شیو کسی دوسرے نائی سے کرواتا ہے، صرف یہ سوچ کر کہ میرے ہاتھوں ٹک بہت لگ جاتے۔ پی ٹی آئی کا حال اس ٹیچر جیسا ہے جو اپنے بچے کسی اور ٹیچر کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے، صرف اس خوف سے کہ میرا رزلٹ اچھا نہیں آتا۔ بلکہ یوں کہہ لے کہ پی ٹی آئی کا حال اس جن جیسا ہے جو اپنے استاد کے بتائے ہوئے منتر سے بکرا تو بن جاتا ہے مگر واپس جن بننے والا منتر بھول جاتا ہے، اور اپنی اس لا علمی کی وجہ سے عید الاضحیٰ پہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں حلال ہوتا ہے کہ اس کی کھال کوئی اور لے جاتا ہے، دستی کوئی اور لے جاتا ہے، ران کوئی اور لے جاتا ہے، سری پائے کوئی اور لے جاتا ہے، اور اس جن کی والدہ بیچاری ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ میرا موڈا نہیں لب رہا۔ مولانا صاحب مہربانی بس کر دیں، ہمیں پتہ چل گیا پی ٹی آئی کا۔ سمجھ آ گئی ہے تو پھر کیوں ان کو ووٹ دیتے ہو؟ مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ جس کا جس کو دل کرے گا وہ ووٹ دے گا۔ وہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر ان کا دل کر رہا ہے تو پھر ان کو کسی دل والے ڈاکٹر کو دکھائے۔ اچھا چلے مولانا یہ تو بتائیں کہ آپ کو پی ٹی آئی سے 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی گلے شکوے ہیں؟ دیکھیں علی صاحب، ہمارے وہ تحفظات بھی باجا ہے، ہر معاملے پر مشاورت جاری رہی، اکٹھے راستہ طے کیا، اکٹھے معاملات طے کیے، اور اب پی ٹی آئی والے یوں تاثر دے رہے ہیں جیسے ہم ان کے ناک پہ رومال رکھ کے انہیں اپنے ساتھ لے آئے، اور اب ہوش میں آنے کے بعد انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس جگہ پہ پھنسے ہوئے۔ اچھا مولانا آپ کی وزیر اعظم صاحب سے ٹیلی فونکلی بات ہوئی اور پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال ہوا؟ جی ہاں، میاں صاحب تو ہمیں بریفنگ دینے کے ساتھ ساتھ آفر بھی دیتے رہے ہیں کہ مولانا صاحب اگر موبائل کا پیکج چاہیے تو اسی نمبر پہ لوڈ کروا دیتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ فی الحال آپ دفاعی معاہدے پر بات کریں، اور یہ معاملہ خوش آئند ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں ہمارا دل دھڑکتا ہے، جی ہاں، کسی بائی پاس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہر طرح کی بلاکج سعودی عرب کا نام آتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پر مولانا دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ پہ آپ کو خاصا غصہ ہے۔ وہ اسی قابل ہے کیونکہ ٹرمپ پوری دنیا کے وسائل کا مالک بنا ہوا ہے، وہ جو آپ لاہور میں کہتے ہیں کہ ماما بنا ہوا ہے، حالانکہ وہ خود سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جتنے بھی مسائل آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں اس کی وجہ ہی ٹرمپ ہے۔ وہ دیکھیں اس کا بات کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جیسے کھانا کھاتے ہوئے زبان دانتوں کے نیچے آ جائے تو الفاظ نکلتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح کا مداری گر سا آدمی ہے وہ۔ اتنے مسائل چل رہے ہیں پوری دنیا میں،